اس دن میں کالج سے واپس جلدی ہی آ گئی تھی کیونکہ میرے آخر والے کچھ لیکچرز نہیں ہوئے تھے، مگر میں اس بات سے بے خبر تھی کہ اماں ابا دونوں ہی گھر پر موجود نہیں تھے۔ اماں ابا کو کہیں جانا ہوتا تو وہ گھر کی چابیاں اشرف انکل کو دے کر جاتے تھے، اور میں جب گھر پہنچی تو دروازے پر تالا دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر گھر پر تالا لگا تھا تو تالے کی چابی بھی یقیناً اشرف انکل کے پاس ہی ہوگی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب میں اشرف انکل کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ مجھے ہمیشہ ان سے خوف ہی آتا تھا، مگر اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے گھر کے باہر کھڑے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ میں آخر کب تک بند دروازے کے باہر بے مقصد کھڑی رہتی؟ اس روز گرمی بھی انتہا کی تھی اور میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے قدم اشرف انکل کے گھر کی طرف اٹھ گئے تھے، کیونکہ مجھے اپنے ہی گھر میں جانے کے لیے اشرف انکل کی دہلیز پر جانا پڑا تھا۔ انکل اشرف کے گھر کے سامنے پہنچ کر میں کافی دیر تک کھڑی سوچتی رہی کہ مجھے ان کے گھر جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا۔ تبھی وہ بھی اپنے گھر سے باہر آتے دکھائی دیے۔ جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی، ان کے چہرے پر وہی مکروہ مسکراہٹ آ گئی جو میں ہمیشہ سے ان کے چہرے پر دیکھتی آئی تھی، اور وہ مجھے اس مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بہت برے لگتے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، زرنش بیٹا، تمہارے اماں ابا تو گھر پر موجود نہیں ہیں، لیکن وہ جانے سے پہلے گھر کی چابی مجھے دے گئے تھے تاکہ جب تم کالج سے واپس آؤ تو تمہیں دھوپ میں کھڑا نہ ہونا پڑے۔ آؤ میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ میں اس شدید گرمی میں بھی ان کے سامنے کھڑی کانپنے لگی تھی، کیونکہ آج تو گھر پر اماں ابا بھی موجود نہیں تھے۔ میں ان کے ساتھ اکیلی گھر جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ میں سارا دن دھوپ میں کھڑی رہ سکتی تھی، مگر اشرف انکل کے ساتھ گھر میں داخل ہونا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ان کے سامنے کھڑے افسوس ہونے لگا تھا کہ کاش میں محلے میں کسی اور کے گھر چلی جاتی، لیکن اشرف انکل کے پاس نہ آتی۔ میں نے انکل کو کہا بھی تھا کہ وہ گھر کی چابی مجھے دے دیں، میں خود ہی گھر چلی جاؤں گی، لیکن وہ مسکراتے ہوئے میرے برابر میں آ گئے اور میرے کندھے پر اپنا گندا ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، پاس میں ہی تو ہے تمہارا گھر، چلو آؤ میں خود ہی تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے ایک جھٹکے سے ان کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی اور انکل سے کہا کہ وہ مجھے چابی دے دیں، میں خود ہی گھر چلی جاؤں گی۔ لیکن وہ بھی میرے برابر چلنے لگے اور ایک بار پھر سے میرا بازو پکڑ لیا۔ اب کی بار انہوں نے میرا بازو اس قدر مضبوطی سے پکڑا تھا کہ میں اپنا بازو ان سے چھڑوا نہیں سکتی تھی۔ اس وقت سورج بھی سوا نیزے پر تھا اور ساری گلی خالی اور ویران پڑی تھی۔ میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور انکل اشرف مجھے بازو تھامے گھر کا دروازہ کھولنے لگے اور مجھے گھر کے اندر دھکیل دیا۔ مجھے انکل سے بہت خوف آ رہا تھا۔ میرے چیخنے چلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی میری مدد کے لیے آنے والا نہیں تھا۔ انکل کا ہاتھ میرے کندھے سے پھسل کر کمر کی طرف آنے لگ گیا تھا۔ میرے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، کیونکہ آج تو ان کے پاس بھی موقع تھا جس کو وہ ضائع کیسے جانے دے سکتے تھے۔ میں نے 1-2 بار کوشش کی تھی کہ میں خود کو انکل کی گرفت سے آزاد کروا سکوں، مگر ان کی پکڑ بہت زیادہ مضبوط تھی اور ان کے چہرے پر وہی بھیانک مسکراہٹ تھی جیسے وہ اپنی جیت پر خوش ہو رہے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو آزاد کروایا اور چیختی ہوئی باہر دروازے کی طرف بھاگی۔ میں جانتی بھی تھی کہ میری چیخو پکار پر کوئی بھی میری مدد کو آنے والا نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں کسی امید سے میں نے پوری ہمت اکٹھی کر کے چیخنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں دروازے پر پہنچی تو سامنے اماں ابا کھڑے تھے اور میرے چہرے پر ہوائیاں اڑی دیکھ کر وہ حیران رہ گئے تھے کہ آخر میں اس طرح سے چیختی ہوئی گھر سے باہر کیوں بھاگ رہی تھی۔ میں نے اماں کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ وہ انکل… اس سے پہلے کہ میری بات مکمل ہوتی، انکل اشرف بھی آوازیں دیتے ہوئے میرے پیچھے آ گئے تھے اور ابا بھی مجھے ہی پوچھنے لگے تھے کہ کیا بات ہو گئی تھی جو میں اس طرح سے چیختی ہوئی آ رہی تھی، اور میں نے اماں ابا کو پھر سے بتانے کی کوشش کی تھی کہ انکل اشرف میرے ساتھ کچھ غلط کرنے والے تھے، لیکن انکل اشرف ویسے ہی ڈٹائی سے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا اس میں ڈرنے والی کیا بات تھی، وہ ایک چوہا ہی تو تھا۔ اور میں آنکھوں میں آنسو لیے انکل کا چہرہ تکنے لگی۔ وہ اس بار پھر مجھے غلط ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور ابا کو مسکرا کر سلام کرنے کے بعد وہ گھر سے چلے گئے۔ میں نے اماں ابا کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ انکل اشرف اچھے آدمی نہیں تھے، مگر ابا ہمیشہ کی طرح مجھے کہنے لگے کہ بیٹا یہ تمہارا وہم ہوگا۔ میں نے قسمیں دے دے کر ان کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ میں سچ بول رہی تھی، مگر ابا نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور نفرت سے منہ موڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اماں نے بھی ہمیشہ کی طرح مجھے وہی بات کہی تھی جو وہ ہمیشہ سے کہتی تھی کہ زرنش تمہاری حرکتوں سے میں تنگ آ گئی ہوں، تم ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا کر اتنا بڑا ڈرامہ کرنے لگ جاتی ہو۔
اور میں آنکھوں میں آنسو لیے ان دونوں کو دیکھنے لگی تھی جن کو کبھی بھی میری کسی بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ میرا نام زرنش ہے اور میرا تعلق کراچی سے تھا، جہاں میں اپنے اماں ابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ میرے ابا ایک معمولی سی فیکٹری میں کام کرتے تھے اور اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، جس سے ہمارے گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ اماں ابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میری ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ وہ خود تو پڑھے لکھے تھے نہیں، مگر چاہتے تھے کہ میں اچھی تعلیم حاصل کروں اور زندگی میں کامیاب ہو کر ان کا نام روشن کروں، اور مجھے بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس لیے ابا اور اماں بہت محنت کرتے تھے تاکہ مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ ابا فیکٹری جاتے ہوئے مجھے اسکول چھوڑ جاتے تھے اور چھٹی کے وقت اماں مجھے لینے پہنچ جاتی تھیں۔ اماں ابا میری ہر خوشی کا خیال رکھتے اور ان سے جیسے بھی ہو سکتا میرے لیے محنت کر کے ضرورت کی سب چیزیں مجھے دیتے۔ ایک روز ابا مجھے اسکول چھوڑنے جا رہے تھے تو ان کو اچانک سے اپنا کوئی کام یاد آ گیا۔ اسکول شروع ہونے میں وقت باقی تھا تو وہ مجھے اپنے ساتھ ہی فیکٹری لے گئے اور اپنے کچھ کاغذات دیکھنے لگے۔ شاید ان کو وہ کاغذات اپنی فیکٹری کے مالک کو جمع کروانے تھے، اس لیے وہ جلدی میں تھے اور میرا اسکول شروع ہونے میں ابھی وقت باقی تھا، اس لیے میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ وہ اپنے کاغذ لے کر فیکٹری کے مالک کے پاس گئے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ ان کا مالک بہت اچھا تھا، وہ مجھ سے بہت خوش ہو کر ملا تھا اور اس نے میرے سر پر پیار بھی دیا تھا اور مجھے کھانے کے لیے کچھ چاکلیٹ بھی دی تھی۔ جب ابا کا کام ہو گیا تو وہ مجھے لے کر اسکول چھوڑنے کے لیے چلے گئے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ابا کو دوبارہ سے فیکٹری کے کسی کام سے جانا پڑا اور وہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے گئے، کیونکہ ان کی فیکٹری گھر سے کچھ دور تھی۔ اگر وہ فیکٹری سے کام کر کے گھر واپس آتے تو ان کو بہت وقت لگ جاتا اور میرے اسکول کا وقت گزر جاتا، اس لیے وہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ اور اس دن میں دوبارہ ان کے مالک سے ملی تھی۔ وہ میرے ساتھ بہت پیار سے پیش آیا اور ایک بار پھر مجھے کھانے کے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس دیں، اور جب ابا کا کام ہو گیا تو وہ مجھے فیکٹری سے ہی اسکول چھوڑنے کے لیے چلے گئے۔ مجھے ابا کا وہ فیکٹری والا مالک بہت اچھا لگا تھا، کیونکہ وہ مجھے کھانے کے لیے بہت ساری چاکلیٹس دیتا تھا۔ جب بھی ابا مجھے اسکول چھوڑنے جاتے تو میں بھی ضد کرتی کہ وہ مجھے اپنی فیکٹری لے جائیں، کیونکہ مجھے ہمیشہ چاکلیٹ کا لالچ ہی رہتا۔ مگر ایسا ہر روز تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ابا بلا وجہ ہی مجھے اپنے ساتھ فیکٹری میں لے جاتے، اس لیے کبھی کبھار جب ابا کو فیکٹری میں ضروری کام ہوتا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے۔ اس وقت میں میٹرک میں تھی جب ابا کی فیکٹری بند ہو گئی اور وہ بے روزگار ہو گئے تو اماں ابا بہت پریشان رہنے لگے۔ تبھی اماں ابا سے کہنے لگی کہ وہ جس گھر کام کرنے کے لیے جاتی ہیں اس گھر کے مالک کی بھی ایک بہت بڑی فیکٹری تھی۔ اماں ابا سے کہنے لگی کہ وہ اپنے مالک سے ابا کے کام کے لیے ضرور بات کریں گی، اور ان کو یقین تھا کہ وہ ابا کو اپنی فیکٹری میں کوئی نہ کوئی کام تو دے ہی دیں گے۔ ابا بھی مطمئن ہو گئے تھے کیونکہ مہنگائی بہت تھی اور وہ اس طرح سے بے روزگار ہو کر گھر بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ اماں نے اس آدمی سے بات کی جس کے گھر پر وہ کام کرنے جاتی تھیں اور اس نے ابا کو کام پر رکھنے کی حامی بھر لی۔ ابا اماں کی بات سن کر بہت خوش ہو گئے تھے اور وہ اس آدمی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے جس سے کہہ کر اماں نے ان کو نوکری پر لگایا تھا۔ اس لیے ابا مجھے لے کر اماں کے ساتھ اس گھر میں چلے گئے اور اس آدمی کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ ابا تو اس دن بے انتہا خوش تھے کیونکہ وہ بے روزگار نہیں رہے تھے، ان کو ایک فیکٹری میں بہت اچھا کام مل گیا تھا۔ مگر میری زندگی اس کے بعد سے برباد ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اماں ابا تو خوش تھے مگر میری زندگی سے تو جیسے خوشیاں روٹھ ہی گئی تھیں اور میری بربادی کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ ابا نے جس فیکٹری میں کام کرنا شروع کیا تھا اس فیکٹری کے مالک کا نام اشرف تھا۔ وہ ابا سے کہنے لگا کہ وہ ابا کو فیکٹری میں کام دینے کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی کام پر رکھ سکتا ہے اور زیادہ پیسے بھی دے گا۔ ابا تو اس بات پر بہت خوش ہوئے تھے کیونکہ اگر اس مہنگائی کے دور میں ان کو دو کام مل جاتے تو ان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا، اس لیے انہوں نے اشرف انکل کی بات مان لی تھی اور ہم جس گھر میں رہتے تھے وہاں سے ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے جو انکل اشرف کے گھر کے پاس ہی تھا، اور میرا اسکول بھی ختم ہو گیا تھا جس کے بعد مجھے کالج جانا تھا، اور کالج اس گھر کے بہت قریب پڑتا تھا، اس لیے ہمیں اپنا وہ پرانا گھر بیچنا پڑا اور ہم اس گھر میں رہنے لگے جو انکل اشرف کی وجہ سے ہمیں اس علاقے میں بہت جلد مل گیا تھا، کیونکہ اماں ان کے گھر کافی عرصے سے کام کر رہی تھیں، اس لیے انہوں نے ہماری بہت مدد کی تھی۔ اماں ابا کے لیے تو وہ جیسے کسی فرشتے سے کم نہیں تھے، وہ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے اور مجھ سے بھی بہت پیار کرتے تھے۔ وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے کیونکہ میں کبھی کبھار اماں کے ساتھ ان کے گھر جاتی تو وہ مجھے ڈھیر ساری کھانے کی چیزیں دیتے اور نئی نئی کتابیں بھی لا کر دیتے۔ مجھے ابا کی فیکٹری کا وہ پرانا مالک یاد آیا تھا جو ایسے ہی مجھے ڈھیر ساری چاکلیٹس دیتا تھا، مگر اس وقت تو میں ایک چھوٹی بچی تھی، لیکن جب انکل اشرف نے بھی مجھے ڈھیر ساری چیزیں دینا شروع کی تو وہ بھی مجھے بے حد اچھے لگنے لگے۔ وہ ہم سب کا بہت خیال رکھتے تھے اور ابا کو کسی بھی مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ ان کے پاس چلے جاتے۔
انکل اشرف نے ہمیں کبھی کسی کام سے منع نہیں کیا تھا، کیونکہ ابا ان کی فیکٹری میں کام کرتے تھے اور اماں ان کے گھر میں بہت عرصے سے کام کر رہی تھی، اس لیے وہ ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ جب میرا کالج شروع ہوا تو مجھے نئی کتابوں کی ضرورت تھی، جبکہ ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ مجھے کتابیں لا کر دے سکتے۔ اماں نے انکل اشرف سے اس بارے میں بات کی اور اگلے ہی دن انہوں نے اماں کو وہ ساری کتابیں دے دیں جن کی مجھے ضرورت تھی۔ میں ان کتابوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، کیونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور انکل اشرف نے میری بہت مدد کی تھی۔ جب اماں نے مجھے وہ کتابیں دیں تو ابا مجھے کہنے لگے کہ مجھے انکل کا شکریہ ادا ضرور کرنا چاہیے، اس لیے میں اگلے ہی دن اماں کے ساتھ انکل اشرف کے گھر چلی گئی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے بھی میرے سر پر پیار دیا۔ میں خوش تھی کہ اشرف انکل کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات بہت حد تک بدل گئے تھے، اور جن چیزوں کے لیے مجھے بہت دن انتظار کرنا پڑتا تھا ان کی مہربانی سے مجھے کم ہی دنوں میں مل جایا کرتی تھی۔ وہ ایک مہربان اور رحم دل انسان تھے۔ اتنے بڑے گھر میں وہ اکیلے ہی رہتے تھے، کیونکہ ان کی بیوی کینسر کی مریضہ تھی جو کچھ عرصے پہلے ہی انتقال کر گئی تھی۔ وہ اپنے اتنے بڑے گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے۔ ایک ملازموں کی فوج ان کے گھر پر موجود ہوتی تھی، جن میں میرے اماں ابا بھی شامل تھے۔ ابا ان کے گھر مالی کا کام کرتے تھے اور اماں گھر کی صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی۔ اماں مجھے بھی کبھی کبھار اپنے ساتھ اشرف انکل کے گھر لے جایا کرتی تھیں۔ اماں اپنے کام میں مشغول رہتی اور میں سارا دن گھر میں ادھر ادھر ٹہلتی پھرتی اور ان کے بڑے سے گھر کو بہت شوق سے دیکھتی۔ ایک دن جب اماں مجھے اپنے ساتھ انکل اشرف کے گھر لے کر گئیں تو معمول کے مطابق وہ تو اپنے کام میں مصروف ہو گئیں اور میں گھر میں ٹہلنے لگی۔ اس دن انکل اشرف بھی فیکٹری نہیں گئے تھے اور گھر پر ہی موجود تھے۔ جب میری نظر ان پر پڑی تو میں ان کے قریب چلی گئی اور ان کو سلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کر میرے سلام کا جواب دیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی مجھے ایسے پیار دیا کرتے تھے۔ مگر اس دن ان کا ہاتھ میرے سر سے ہوتے ہوئے کمر پر آ گیا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی، مگر وہ مسکرا کر میری طرف بڑھے اور کہنے لگے کہ بیٹا ڈر کیوں رہی ہو، اور دوبارہ سے میرے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ میں ان کی بات کا جواب دیے بغیر ان کے پاس سے بھاگتی ہوئی اماں کے پاس آ گئی۔ نہ جانے ان کی نظروں میں ایسا کیا تھا جو مجھے ان سے ڈر لگنے لگا تھا۔ کچھ دن گزر گئے تو مجھے یہ بات بھول گئی تھی، جب ایک دن اماں پھر سے مجھے اپنے ساتھ انکل کے گھر لے گئی۔ خود تو وہ کام میں مصروف ہو گئی اور میں لان میں بیٹھی پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو میں نے مڑ کر دیکھا۔ سامنے ہی انکل اشرف کھڑے ہوئے تھے اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے وہی یاد آ گیا اور میں نے جیسے ہی وہاں سے جانے کی کوشش کی تو وہ ایک دم سے میرے سامنے آ گئے اور کہنے لگے کہ تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں، مگر وہ شاید میرے ڈر کو بھانپ گئے تھے۔ تبھی میرے قریب آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، اگر تم مجھ سے ڈر نہیں رہی تو مجھے دیکھتے ہی بھاگ کیوں رہی ہو؟ انکل نے مجھے باتوں میں لگا لیا اور باتوں ہی باتوں میں وہ میرے بالکل قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور مجھے دوبارہ ان سے ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ جیسے ہی ان کے ہاتھ میری کمر پر آنے لگے میں ایک دم سے بھاگ کر اماں کے پاس چلی گئی۔ اماں نے میری پھولی ہوئی سانسیں دیکھی تو مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، مگر میں نے اماں کو کچھ نہیں بتایا اور اماں کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر مجھے بار بار انکل کا وہ رویہ یاد آنے لگا، جس طرح وہ میرے قریب کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے اور مجھے چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں غلط غلط خیال آنے لگے کہ وہ میرے اتنے قریب کیوں آ رہے تھے، اور یہی سوچ سوچ کر میں بیمار ہو گئی۔ اس کی وجہ سے اماں کو اگلے دن چھٹی کرنا پڑی اور وہ انکل اشرف کے گھر کام پر نہ گئیں۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ اماں کام پر نہیں گئی تھی تو انہوں نے ابا کو بتایا کہ زرنش بیمار ہے، اس لیے اس کی ماں کام پر نہیں آ سکی، تو انکل اشرف میری خیریت معلوم کرنے کے بہانے ہمارے گھر آ گئے۔ جب وہ ہمارے گھر آئے تو مجھے ان کو دیکھ کر وہ سارا منظر یاد آنے لگا اور میں نے اماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اماں حیران تھی کہ میں انکل اشرف کو دیکھ کر اتنا خوفزدہ کیوں ہو رہی تھی، مگر میں نے اماں کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے تو انکل کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس دن کے بعد سے بہانے سے وہ ہمارے گھر آنے لگے تھے۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتے تو ابا گھر پر موجود نہیں ہوتے تھے، اماں ہی ہوتی تھی، لیکن جب بھی وہ آتے اماں ان کے لیے چائے کا بندوبست کرنے کے لیے چلی جاتی اور میں ان کے پاس اکیلی بیٹھی رہ جاتی۔ میں اماں کو اپنے پاس روکنے کی بہت کوشش کرتی، مگر اماں میری بات سنے بغیر ہی ان کی خدمتوں میں لگ جاتی اور انکل کو جیسے ہی موقع ملتا وہ میرے پاس آنے کی کوشش کرتے۔ مجھے ان کی نظریں بہت بری لگنے لگی تھیں۔ ان کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ مجھے ان کے چہرے سے ہی گھن آنے لگی تھی۔ جس طرح سے وہ میرا جائزہ لیتے تھے، میرے کپڑوں کو اور میرے جسم کو دیکھتے تھے، مجھے ان سے نفرت ہونے لگی تھی۔
مگر میں کسی کو یہ نہیں بتا سکتی تھی جو مجھے محسوس ہوتا تھا۔ آخر اماں ان کے گھر میں ملازم تھی، اگر وہ میرے اماں ابا کو نوکری سے نکال دیتے تو ہم کہاں جاتے؟ لیکن یہ سلسلہ بجائے کم ہونے کے بڑھتا ہی جا رہا تھا اور انکل اشرف ہر دوسرے دن آنے لگے تھے۔ انکل اشرف کی گندی نظریں مجھے اپنے اندر تک چبھتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس بارے میں اماں سے بات ضرور کروں گی، لیکن میرے بات کرنے کا فائدہ ہونے کے بجائے مجھے نقصان ہی ہوا تھا، کیونکہ اماں نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا اور کہنے لگی کہ وہ تو تمہارے باپ کی عمر کے ہیں، تمہیں ان کے بارے میں ایسے بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اگر وہ ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے خیال رکھنے کو کسی غلط نگاہ سے دیکھیں۔ بلکہ اماں تو مجھے یہ کہنے لگی کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی اتنا نہیں کرتا جتنا وہ ہمارے لیے کرتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے ہی چپ کروا دیا کہ یہ صرف تمہارا وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو۔ میری کالج کی پڑھائی بہت اچھی جا رہی تھی۔ جب ایک دن میں کالج سے واپس گھر آئی تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر اماں گھر پر نہیں تھی تو وہ انکل اشرف کے گھر پر ہی تھی، کیونکہ وہ زیادہ تر وہاں پر ہی کام کرتی تھی، اس لیے میں انکل کے گھر کی طرف چل پڑی۔ میری کوشش تھی کہ میں اماں سے گھر کی چابی لے کر واپس آ جاؤں گی، لیکن جب میں انکل کے گھر گئی تو اماں مجھے کہنے لگی کہ ان کا تھوڑا سا ہی کام باقی رہ گیا ہے، وہ اپنا کام ختم کر لیں تو پھر ہم دونوں اکٹھے ہی گھر واپس آئیں گے، اور میں وہیں پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی انکل نہ جانے کہاں سے آ گئے اور بالکل میرے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان کی نظریں ہمیشہ کی طرح میرے اوپر ٹک کر رہ گئی تھیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں ان کے پاس سے ہٹ سکوں، مگر وہ میرے راستے میں کھڑے تھے۔ اگر میں وہاں سے جانے کی کوشش کرتی تو میرا جسم ان سے ٹکرا جاتا۔ میں نے گھبرا کر اماں کو آواز دی، مگر اماں نے میری آواز نہ سنی اور انکل نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے چپ کروا دیا اور میرے قریب آنے لگے۔ میں مارے ڈر کے کانپنے لگی تھی، مگر انکل کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تم نے میرے بارے میں اپنے اماں ابا کو بتایا تو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں یہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو، اور تمہاری اماں تو تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کریں گی، کیونکہ ان کو جو پیسے ملتے ہیں وہ میرے گھر میں کام کرنے کی وجہ سے ہی ملتے ہیں، اور تم جانتی ہو کہ اگر میں ان کو کام پر رکھ سکتا ہوں تو میں چاہوں تو ان کو نوکری سے نکال بھی سکتا ہوں۔ اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم چپ رہو اور جو میں چاہتا ہوں مجھے کرنے دو۔ میں تمہاری ہر خواہش اور ضرورت کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا۔ اس دن گھر واپس آ کر مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ میں بار بار انکل اشرف کی باتوں کو سوچ کر رونے لگتی تھی کہ کاش وہ ہماری زندگی میں نہ آئے ہوتے۔ میں نے ایک بار پھر اماں کو اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ انکل اشرف اچھے انسان نہیں تھے، مگر اماں نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا، بلکہ الٹا وہ مجھے ڈانٹنے لگی تھیں اور کہنے لگی تھیں کہ اگر انکل اشرف نہ ہوتے تو ہم در بدر ہو کر رہ جاتے۔ جب سے تمہارے ابا کی نوکری گئی ہے انہوں نے ہی تو ہمارا خیال رکھا ہے، اگر تم ان کے بارے میں ایسی باتیں کرو گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ میں ڈر رہی تھی کہ اماں نے میری بات کا یقین کیوں نہیں کیا تھا۔ میں بیمار ہوئی تو اماں نے ایک بار پھر سے کام سے چھٹیاں کرنی شروع کر دیں اور انکل اشرف کو ایک بار پھر ہمارے گھر آنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ وہ ہر دوسرے دن میری خیریت کے بہانے ہمارے گھر آنے لگے اور مجھے اکیلا پا کر میرے قریب آ کر مجھے گندے ہاتھوں سے چھونے کی کوشش کرتے، اور اماں میری کسی بات کا یقین نہیں کرتی تھی۔ میں کالج جاتی تو اکثر انکل میرے راستے میں آ جاتے اور مجھے کہتے کہ میں اماں کے ساتھ ان کے گھر آیا کروں۔ مجھے کالج جاتے ہوئے بھی ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ مجھے اپنے ساتھ لے ہی نہ جائیں، اس لیے میں نے کالج سے بھی چھٹیاں کرنا شروع کر دی تھیں۔ جب ابا نے مجھ سے کالج نہ جانے کی وجہ پوچھی تو میں نے اماں کو سب کچھ بتا دیا۔ اماں میری بات سن کر کچھ لمحے خاموش رہیں اور کہنے لگیں کہ اگر میں نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جھوٹے بہانے بنا کر کالج سے جان چھڑاؤ، جبکہ وہ جانتی بھی تھیں کہ مجھے پڑھنے کا کتنا شوق تھا۔ اس کے باوجود بھی ان کو لگتا تھا کہ میں بہانے بنا کر کالج سے چھٹی کرتی ہوں۔ اماں نے اس بارے میں ابا سے بات کی تو ابا کو بھی اماں کی طرح میری بات کا یقین نہیں آیا تھا، بلکہ وہ کہنے لگے کہ شاید اب میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس لیے میں ایسے بہانے بنا رہی تھی، کیونکہ اماں ابا کو انکل اشرف پر پورا بھروسہ تھا جنہوں نے ان کی مشکل وقت میں مدد کی تھی۔ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انکل اشرف میرے ساتھ اس طرح کا کچھ کر سکتے تھے جس کی وجہ سے میں کالج جانا چھوڑ دوں۔ میں آخر کب تک گھر میں چھپ کر بیٹھ سکتی تھی، اس لیے میں نے کچھ دن کی چھٹی کے بعد دوبارہ سے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دن تو ایسے سکون سے گزر گئے تھے۔ جب ایک دن میں گھر واپس آئی تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا اور میں جانتی تھی کہ گھر کی چابی انکل اشرف کے پاس ہی ہوگی، کیونکہ اماں ابا کو جب بھی ضروری کام سے کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ گھر کی چابیوں کو اشرف کے حوالے کر کے ہی جاتے تھے، کیونکہ یہ گھر ان کا ہی دیا ہوا تھا، اس لیے اماں ابا انکل اشرف سے زیادہ بھروسہ کسی پر نہیں کر سکتے تھے۔
میں نے 1 گھنٹہ انتظار کیا تھا کہ شاید اماں ابا واپس آ جائیں، لیکن گرمی اتنی شدید تھی کہ مجھ سے دھوپ میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا اور میں انکل اشرف کے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں ان سے گھر کی چابی لے کر جلدی سے واپس آ جاؤں گی، مگر مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ہی آ جائیں گے اور میرے ہی گھر میں گھس کر زبردستی کی کوشش کریں گے۔ مگر اماں ابا بھی عین اسی وقت واپس آ گئے تھے، اور یہ بھی شکر تھا کہ اگر انہوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا تو وقت پر پہنچ کر مجھے انکل اشرف کی سفاکیت سے بچا تو لیا ہی تھا۔ وہ پہلی بار تھا کہ ابا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ انکل اشرف نے ہم پر اتنے احسان کیے تھے کہ اماں ابا ان کے خلاف میری کسی بھی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، بلکہ اماں تو مجھے ہی کہتی رہتی تھی کہ میں ذرا سی بات کا اتنا بڑا ڈرامہ بنا لیا کرتی تھی۔ اماں ابا میری باتوں سے تنگ ہو گئے تھے، تبھی اماں کہنے لگیں کہ میں بڑی ہو رہی تھی اور شاید یہ سارا ڈرامہ میں اس لیے کر رہی تھی تاکہ اماں ابا جلد میری شادی کر دیتے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اماں ابا کو جو لگتا تھا کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں، وہ تو میرے اس خوف سے واقف ہی نہیں تھے جو مجھے انکل اشرف کو دیکھ دیکھ کر دل میں پیدا ہو جاتا تھا۔ بھلا اماں ابا میری بات کا یقین کرتے بھی کیسے؟ کیونکہ انکل اشرف دنیا کے سامنے اتنے اچھے بنتے تھے کہ کوئی بھی ان کا یہ دوسرا رخ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جیسے انکل اشرف نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی تھی، ویسے ہی انہوں نے اور بھی بہت سے لوگوں کی مدد کی تھی۔ اس لیے کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ انسان جو دنیا کے سامنے اتنا مہربان بنا پھرتا تھا، وہ اندر سے کیسا تھا۔ سارے محلے والے انکل اشرف کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، اس لیے کوئی بھی میری بات کا یقین نہ کرتا۔ مجھے اپنے ارد گرد کے ماحول سے خوف آنے لگا تھا، کیونکہ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ بھی تو انکل اشرف کا ہی دیا ہوا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ وہ جب چاہے ہمارے گھر آ سکتے تھے۔ ان کو ہمارے گھر آنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، اگر ذرا سی آہٹ ہوتی تو میں ڈر جاتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں اس آہٹ کی طرف دیکھوں گی تو وہاں پر وہی مکروہ چہرہ مجھے نظر آئے گا، جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ مجھے ہر اچھے انسان سے نفرت ہونے لگی تھی۔ جو بھی میری طرف پیار سے دیکھتا مجھے ایسے لگتا جیسے وہ میری طرف گندی نظروں سے ہی دیکھ رہا ہے، جیسے انکل اشرف دیکھتے تھے۔ میرے مسئلے کا حل اماں ابا نے یہ نکالا تھا کہ وہ بہت جلد میری شادی کرنے والے تھے۔ انہوں نے میرا رشتہ وقار کے ساتھ طے کر دیا تھا، جو ہمارے محلے سے کچھ ہی دور رہتا تھا۔ جب میری اور وقار کی منگنی ہو گئی تب انکل اشرف مجھے مبارکباد دینے گھر پر آئے، مگر ان کی ہمیشہ کی طرح مجھے کھوجتی ہوئی نگاہوں سے گھن آ رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرے سر پر پیار دینا چاہا، مگر میں نے نفرت سے اپنا منہ پھیر لیا۔ میری اس حرکت پہ اماں ابا کو بہت غصہ آیا، اور انکل اشرف کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے بہت باتیں بھی سنائی تھیں کہ آخر میں اس انسان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیسے کر سکتی تھی جو ہمارا مسیحا تھا۔ میں اماں ابا کو کیسے بتاتی کہ جس انسان کو وہ مسیحا سمجھ رہے تھے اصل میں وہ کسی شیطان سے کم نہیں تھا۔ اگر اس کو موقع ملتا تو وہ مجھے برباد کر کے رکھ دیتا۔ وہ تو شاید کسی مناسب وقت کے انتظار میں تھا۔ جب سے میری منگنی ہوئی تھی مجھے کچھ زیادہ ہی ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ انکل اشرف ہر دوسرے دن میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے کر گھر پر موجود ہوتے۔ وہ یہ جتانا چاہتے تھے جیسے ان کو ہماری بہت فکر تھی۔ وہ جب بھی گھر آتے تو اماں مجھے تلقین کرتی کہ میں ان کے ساتھ ادب سے پیش آیا کروں، کیونکہ انہوں نے ہماری بہت مدد کی تھی، اور انکل اشرف کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ جب بھی میں ان کے پاس اکیلی ہوتی تو وہ اپنی گندی حرکتوں سے باز نہ آتے اور مجھے غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کرتے۔ جیسے ہی اماں یا ابا میں سے کوئی سامنے آتا تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے، اور اماں مجھے ڈانٹتی رہتی کہ وہ تو ہمارے محسن تھے، ہماری اتنی مدد کر رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی میں نے ان پہ اتنا گھناؤنا الزام لگایا تھا، مگر وہ تو بڑے دل والے تھے جو میرے الزام لگانے کے باوجود بھی ہماری مدد کر رہے تھے اور ہمارا خیال رکھ رہے تھے۔ میں اماں ابا کو کیسے سمجھاتی کہ وہ انسان ویسا نہیں تھا جیسا وہ خود کو ظاہر کرتا تھا؟ کوئی بھی میری بات کا یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنے کمرے سے ہی نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی انکل ہمارے گھر آتے میں اپنے کمرے کی کنڈی لگا لیتی تاکہ اماں مجھے ان کے پاس بیٹھنے پر مجبور نہ کر سکیں۔ جب اماں ابا نے میرا یہ رویہ دیکھا تو ابا مجھے ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے کہ میں انکل اشرف کے گھر آنے پر خود کو کمرے میں بند نہ کیا کروں، بلکہ وہ تو ہماری مدد ہی کرنے آتے ہیں۔ اگر ان کو ہماری کوئی بات بری لگ گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ کیونکہ اماں ابا بس یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر کا جو بھی سارا نظام چل رہا تھا وہ صرف انکل اشرف کی وجہ سے ہی چل رہا تھا، جبکہ انکل مجھے 2 سے 3 بار کہہ چکے تھے کہ اگر میں نے کسی کو بھی اس بارے میں بتانے کی کوشش کی تو وہ میری اماں پر چوری کا الزام لگا کر پولیس کے حوالے کر دیں گے، اور اس کے بعد تو میں اکیلی رہ جاؤں گی، پھر مجھے ان سے کون بچائے گا؟ اور میں بھی ڈر کر خاموش ہو گئی تھی۔ وقار مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ جب بھی میری طرف پیار سے دیکھتا تو مجھے اس کی نظریں بھی چبھنے لگتیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وقار کا بھی وہی مقصد تھا جو انکل اشرف کا تھا۔ جب بھی وقار مجھ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا تو میں اس سے نفرت سے منہ پھیر لیتی تھی۔
اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ سچ جان سکتا۔ میں اسی ڈر میں خاموش تھی کہ اگر وقار سب کچھ جاننے کے بعد انکل اشرف کے مقابل آ گیا تو بھی وہ کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ انکل اشرف کے پاس تو بہت دولت اور طاقت تھی، وہ جیسا چاہتے تھے کر سکتے تھے۔ اس لیے میں نے وقار اور انکل اشرف سے بچنے کے لیے گھر سے بھاگنے کا پلان بنایا، کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں آنے والے ہر مرد سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ ایک رات میں نے اپنا کچھ سامان باندھا اور اماں ابا کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دونوں سو چکے ہیں، تب میں نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے باہر قدم نکالے۔ مجھے لگا شاید میں اس گھر سے چلی جاؤں گی تو میری مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی، مگر تبھی اچانک ابا کی آنکھ کھل گئی اور میرا ارادہ جان کر ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ رات ابا نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور اماں سے کہنے لگے، زرنیش کو کچھ ہو گیا ہے، اس کی ذہنی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، وہ خود سے کوئی نہ کوئی کہانی گھڑ لیتی ہے اور ہمیں کہتی ہے کہ ہم اس کی کہانی کا یقین کریں۔ اماں بھی میرے بارے میں سن کر پریشان ہونے لگی تھیں، اس لیے اماں ابا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ میری شادی جلد از جلد وقار کے ساتھ کر دیں گے۔ ان کو لگتا تھا کہ میرے اس مسئلے کا حل صرف اور صرف شادی کرنے میں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اماں ابا نے کب میری شادی کی تاریخ طے کر دی۔ مجھے ان کی تیاریاں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے جلد از جلد گھر سے رخصت کرنا چاہتے تھے۔ میری شادی کا دن جلد ہی آ گیا۔ جب مجھے وقار کی دلہن بنایا گیا تو اس وقت انکل اشرف بھی ہمارے گھر میں موجود تھے۔ میں وقار کے ساتھ بیٹھی تھی اور وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان کی نظروں سے وحشت ہو رہی تھی اور میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی، جبکہ اماں ابا کو لگ رہا تھا کہ میں وقار سے ڈر رہی تھی۔ وقار نے بھی میرا اس طرح سے کترانا محسوس کیا تھا۔ مجھے انکل اشرف کی نظریں خود میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میرے بارے میں حقیقت جانے بغیر اماں ابا نے مجھے وقار کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ میں دلہن بنی وقار کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو مجھے اس سے عجیب سی چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ جس طرح سے محبت پاش نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، مجھے انکل اشرف کی چبھتی ہوئی نظریں یاد آ رہی تھیں اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کہیں دور بھاگ جاؤں جہاں پر مجھے کوئی بھی تلاش نہ کر سکے۔ جیسے ہی وقار میرے قریب آنے لگا، میں ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چلانے لگی کہ وقار میرے قریب مت آنا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ وہ میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ اسے لگا تھا شاید میں پاگل ہو گئی ہوں جو اس کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی۔ وقار مجھے سمجھاتا رہا، بہت مشکل سے اس نے مجھے خاموش کروایا تھا، مگر میں تھی کہ اس کی بازوؤں میں تڑپتی جا رہی تھی۔ وہ تو صرف مجھے پرسکون کر رہا تھا، جبکہ مجھے اس سے خوف آ رہا تھا جیسے انکل اشرف سے آتا تھا۔ جب بھی وقار میرے قریب آنے کی کوشش کرتا، میں چیخنے چلانے لگ جاتی۔ وقار کو محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ جب بھی میرے قریب آتا تھا میں شور مچانے لگ جاتی تھی۔ اس لیے ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ آخر میں اس طرح شور کیوں مچاتی ہوں اور اس کو اپنے قریب آنے کیوں نہیں دیتی، مگر مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس دن وقار میرے قریب آنے کے بجائے ایک صوفے پر مجھ سے فاصلے پر بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ تھا تو میں اسے بتاؤں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وقار بھی اماں ابا کی طرح میری بات کا یقین نہیں کرے گا، اس لیے اس کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لیکن وقار کے بار بار اصرار پر میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ وقار نے ساری بات بہت تحمل سے سنی اور کہنے لگا کہ مجھے تمہاری بات کا یقین ہے۔ میں وقار کے منہ سے اپنے لیے یقین والی بات سن کر حیران رہ گئی تھی کہ میرے سگے اماں ابا نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا، پھر وہ میری بات کا کیسے یقین کر سکتا تھا جبکہ اس نے تو کچھ دیکھا بھی نہیں تھا۔ لیکن اماں ابا کے سامنے تو سب کچھ تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے یقین نہیں کیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ کر کے وقار کو انکل اشرف کے بارے میں سب کچھ بتاتی چلی گئی اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ انکل اشرف کو سزا ضرور دلوائے گا۔ وقت گزرتا گیا، وقار میرے قریب آنے کے بجائے میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتا رہتا اور مجھ پر یقین کرتا۔ میں بہت خوش تھی کہ وقار میری بات کو جھوٹ نہیں سمجھتا تھا، نہ ہی من گھڑت کہانیاں سمجھتا تھا، بلکہ وہ میری بات پر یقین کرتا تھا۔ مگر اس کے قریب آنے پر میں چونک جاتی تھی، اس لیے وہ بجائے میرے قریب آنے کے کچھ فاصلے پر بیٹھا میرے دل کا حال جانتا رہتا۔ ایک روز جب میں اماں ابا سے ملنے ان کے گھر گئی تو انکل اشرف بھی بہانے سے ہمارے گھر آ گئے اور جیسے ہی میں اکیلی ہوئی تو وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے جو ہی وہاں سے جانے کی کوشش کی تو انکل نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ دوبارہ سے ویسی حرکتیں کرنے لگے تھے جیسی پہلے کرتے تھے۔ میں نے ایک بار پھر سے شور مچانے کی کوشش کی مگر انکل نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، مگر تبھی وقار آ گیا اور اس نے سب کچھ دیکھ لیا اور انکل کو گریبان سے پکڑ لیا۔ میں بھاگ کر وقار کے پیچھے چھپ گئی۔ ایک شور سا تھا جو ہمارے گھر مچ گیا تھا۔ شور سن کر اماں ابا بھی آ گئے۔ اماں ابا کو دیکھ کر انکل اشرف نے وہی بہانے بازی شروع کر دی جو وہ ہمیشہ کرتے تھے، مگر وقار اس وقت بہت غصے میں تھا۔ وہ ان کی کسی بھی بات کا یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، کیونکہ اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور میں وقار کے پیچھے چھپی آنسو بہا رہی تھی۔
وقار نے انکل اشرف کو پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دی اور کہنے لگا کہ میرے اماں ابا تو صرف اس لیے خاموش تھے کیونکہ وہ ان کے ہاں ملازم تھے، ان کی تو مجبوری تھی کہ وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے، مگر وقار کی ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی، وہ اپنا کماتا تھا اور انکل اشرف سے ڈرتا نہیں تھا۔ مجھے وقار کی باتیں سن کر بہت حوصلہ ہوا، مجھے اس پر یقین ہونے لگا تھا کہ وہ سچ میں مجھ سے پیار کرتا تھا، جبکہ اماں ابا سمجھتے تھے کہ میں نے وقار کو بھی وہی کہانی سنائی تھی جو میں ان کو سناتی رہی تھی، اور اس نے میری بات کا یقین بھی کر لیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وقار نے مجھے اماں ابا کے گھر نہیں جانے دیا۔ میری بات سچ ثابت ہو گئی تھی، انکل اشرف نے اماں ابا کو نوکری سے نکال دیا تھا، بہانہ وہی کوئی چوری کا الزام لگایا تھا اور ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے اماں ابا بے آسرا ہو کر رہ گئے تھے اور مدد کے لیے وقار کے پاس آئے تھے۔ وقار نے اماں ابا کو کچھ دن گھر میں رہنے کے لیے کہا تھا، جبکہ ابا بالکل نہیں چاہتے تھے کہ وہ بیٹی کے گھر میں رہیں، اس لیے کچھ دن میرے ساتھ رہنے کے بعد وہ ایک کرائے کے گھر میں چلے گئے تھے، اور وہ دونوں مجھ سے شرمندہ تھے کہ انہوں نے میری بات کا کبھی یقین کیوں نہیں کیا تھا۔ لیکن مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ دیر سے ہی صحیح اماں ابا کو میری بات کا یقین آ تو گیا تھا، اور یہ سب کچھ وقار کی وجہ سے ہی ہوا تھا، جو میں اشرف جیسے انسان کی سفاکی اور گندے ارادوں سے بچ گئی تھی۔ اس کے بعد سے میں نے یا اماں ابا نے کبھی بھی اشرف کے گھر کا رخ نہیں کیا تھا، نہ ہی انکل اشرف دوبارہ کبھی ہمارے راستوں میں آئے تھے۔